مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے من پہ غالب نہیں ہونے دیتا، آخرت کو اپنے ذہن نشین رکھتا ہے، تو حضور اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہم پھر اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دنیا کی کھیتی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کچھ تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی اب سادہ الفاظ میں یہ چیز سمجھیں کہ جس بندے نے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر، رب کے خوف میں عبادت کو اختیار کر لیا، رب کی محبت میں عبادت کو اختیار کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ دنیا اس پر کھول دیتا ہے۔ اور جس نے رب کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا تو اس کے لیے دنیا پھر تنگ ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کچھ تھوڑا سا میں اس کو دیتا ہوں۔ اب اس کے لیے حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو دنیا اس کی آگے بھاگتی ہے، اور جو بندہ دنیا کو چھوڑ کر رب کے پیچھے لگ جاتا ہے، رب کی محبت میں آ جاتا ہے، پھر دنیا اس کے لیے اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس ایک کلہ زمین ہے، ایک کلہ زمین ہے جدے کول، وہ بندہ کوشش کرتا ہے یار ایک میں اور لے لوانا ہوں اللہ کرسی میرا گزارا چلتا رہا سی، وہ ایک اور لب گیا، دو ہو گئے، انہوں دی کوشش ہوتی ہے یار دو اور ہو جاننا تو پھر میرا گزارا چلتا رہے گا، دو اور ہو گیا، پھر وہ آدھا ہے ہوں میں کدی چار اور لے لوانا، بلا تشبیہ و بلا مثال وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حوث کے اندر، لالچ کے اندر، دنیاوی طمع کے اندر، اور رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایسے بھی معمولات دیکھے ہیں، ایک وقت ہوتا تھا فصلیں کم ہوتی تھی، رب کی شکر گزاری ہوتی تھی، آج ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو تین تین چار چار فصلیں زمین سے نکالتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں، رب کو راضی کرنے کی وہ ہوس، لالچ، دنیا کا طمع ان پر غالب آ گیا اور انہوں نے اس دنیا کو ہی اپنی حقیقی زندگی تصور کر لیا۔ رب فرماتا ہے دنیا حقیقت نہیں ہے، آخرت حقیقت ہے۔ جس نے آخرت کو پہچان لیا اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا، اور جس نے آخرت کو بھلا دیا اس نے دنیا بھی حاصل نہ کی اور آخرت بھی اس کی برباد ہو۔ اب دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور آخرت کی فکر کو اس نے اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی فکر سے آزاد کر دیتا۔ یعنی جس نے آخرت کو اختیار کر لیا، رب سے ڈرنے لگا، پھر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا بھی آج پتہ نہیں کی بنے دا، آج منجی دا کی بنے دا، کڑکے دا کی بنے دا، نماز پڑھنا آ گیا تو پیچھو دل جائے مشین خراب ہو جاوے، یہ پریشانی اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ وہ پھر کہتا ہے نماز پہلے، باقی معمولات دنیا بعد میں۔ ہم لوگ بلا تشبیہ و بلا مثال اپنے من کے اندر غور کریں، ہماری دنیا پہلے، رب کا حکم بعد میں، ہماری دنیا پہلے، ہمارا سونا پہلے، نماز بعد میں، ہماری منجی پہلے، نماز بعد میں، ہمارا مال ڈنگر پہلے، نماز بعد میں۔ ذکر و اذکار کو چھوڑ کر دنیا کو ہم نے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور جو دنیا ہمارے اوپر غالب ہو گئی تو کوئی بھی بندہ بڑے سے بڑی جائیداد کا مالک، بڑے سے بڑے خزانوں کارخانوں کا مالک، بڑی بڑی جائیداد کا مالک بندہ کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ رب کی شکر گزاری میں آتے ہوئے۔ بادشاہ جگیردار مر گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی، یعنی عمل تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دنیا طلب کرنے کے لیے ہم لوگ، ہمیں کوئی بتائے نا وظیفہ کرو، آج راتی تسی 100 رکعت نفل پڑھو تو تہاڈا رزق سویرے کھل جائے گا۔ بندہ پیا کسی بندے گڈ مار چھڑیے بالکل اور نہیں ہوندا، تو ہمیں کوئی بتا دے ساری رات اسی نفل پڑھا دے پر سویرے کی نماز
کوئی نہ پڑھا دے. ساری رات ہم لوگ تسبیح لے کے بیٹھے رہیں گے. بھائی پیر صاحب نے جو اندوتے نہ کدی نہاتے نہ کدی دھوتے نہ کدی سمارت کرائی نہ کدی انہوں نے رب نال تعلق انہوں دس چھڑیا پیا دو ایتاں جا کے پڑھو. سمجھ آئی بات کی؟ تو ان کے کہنے پہ رب نے کہا اے میرے بندو میرے بارگاہ میں آؤ, رزق کی وسعت چاہتے ہو, رزق کے اندر برکت چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ, فکر آخرت کرو, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری آخرت بھی بہتر بنا دے گا. تو آج ہم لوگ بلا تشبیہ و بلا مثال دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا رب کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا منانے کی کوشش کر رہے ہیں یا رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب ہم باریک بینی سے سوچیں گے رات کی تنہائی کے اندر تو پتہ چلے گا نہیں, دنیا تو ہم لوگ برباد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. تو فرمایا جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا اور اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جائے گا. اب دیکھیں کتنے لوگ آئے, کتنی جائیدادوں کے مالک آئے, ہمارے آباء و اجداد, تعلق والے, قربت والے, بڑے بڑے چودھری صاحب, بڑے بڑے امیر صاحب, بڑی بڑی زمینوں کے مالک جنہوں نے دنیا کے لیے سارے جتن کیے, ان کے نام و نشان مٹ گئے. ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں. کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا, بڑا مطلب ہے ہوگا تو دادا تے پردادا وہ تو نہ کسے نہیں ہوندا. ایسی سارے بیٹھے ہیں دادیاں دا پتہ ہوے دا پردادیاں دا گھٹ بندیاں نوں پتہ ہونا ہے. یہ تواڈے پردادے کوئی نہ, خون کوئی نہیں تواڈا, کیوں نہ یاد رکھتے انہاں نے یار بڑا چودھری صاحب ہے, بڑے مربیاں دا مالک ہے دادا ساڈا, لیکن نام مٹ گیا. کیوں نام مٹ گیا؟ انہوں نے بھی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی. اور آج ہم لوگ بھی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ متقی, وہ لوگ پاسا, وہ لوگ رب کے ولی, وہ لوگ رب کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا دی, جنہوں نے اپنی زندگی کا گوشہ گوشہ رب کے حکم کے تابع کر دیا, ہر لحظہ ہر لمحہ رب کی عبادت میں مشغول رہے. رب نے ان کو زندہ رکھا, ان کا ظاہری وجود تو وصال کر گیا لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں, حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سال تقریباً ہو گیا, کوئی میری اور آپ کی رشتہ داری ہے ان سے؟